ہم لے کر آ رہے ہیں پروگرام جھلک، جس میں ہوں گے بے نقاب چھپے رستم، بدعنوانی، کرپشن، ظلم، زیادتی، ناانصافی، مظلوم کی بنے گے آواز۔ دیکھیے پروگرام اپنے میزبان ایم فیض بلر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جھلک کے ساتھ آپ کا میزبان ملک فیض بلر، ریاض احمد جکڑ۔ اور آج کے پروگرام جھلک میں ہم آپ کو وہ جھلک دکھائیں گے جو حکومت پنجاب کی طرف سے آئے روز یہ دعوے ہیں کرونا SOPs کے پہ عمل کریں اور اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ تو میں بات کروں گا اپنے ڈسٹرکٹ لیا کی۔ یہاں پہ جو کرونا SOPs پہ جو عمل ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارا ڈپٹی کمشنر لیا اسور ضیاء صاحب کا پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کا کیا پیغام ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ضلع لیا کے عوام جیسے پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں، تو اسی حوالے سے کرونا کے تناظر میں جیسا کہ آپ علم میں ہے، اس تیسری لہر میں بڑی شدت ہے اور اس وقت 13% سے زیادہ ہمارا یہاں پہ پازیٹیو ریٹ ہو چکا ہے لیا میں۔ تو عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو فالو کریں اور اعتکاف کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھیں، مسجدوں میں مت بیٹھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تمام قسم کے جلوسوں پر پابندی ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کو بھی فالو کریں اور اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ دوبارہ کروڑ لالیسن، فتح پور، لیا، کوٹ سلطان سمیت وہاں پہ جو رش ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کرونا SOPs پہ کتنی حد تک عمل ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج پروگرام جھلک میں ہمارے مہمان ملک ریاض احمد جکھڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری ضلع انتظامیہ کے یہ جو دعوے ہیں یہ کتنی حد تک درست ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ میرا اس سلسلے میں عوام کو یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے تو اپنا پیغام حکومتی ہدایات پر دے دیا، لیکن جہاں جہاں بھی اساس سینٹر قائم کیے گئے تھے ان کے ساتھ ہی ایک SOP آیا ہوا ہے، وہ بھی پنجاب حکومت کا دیا ہوا ہے، جس میں فاصلے کا تعین، ان خواتین کو دور دور بٹھانا اور 1 سے زائد سینٹرز کا قیام ہے تاکہ نہ وہ جھمپٹا لگے، نہ وہ رش کا ماحول پیدا ہو اور نہ ہی کرونا SOPs کی خلافت۔ اور ہمارے ضلع میں جو ہم 13 سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی اساس سینٹر ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس کوئی شادیاں ہو رہی ہیں، نہ ایسا کوئی یہاں اتنا اجتماع ہوا ہے جس کی بدولت ہم یہ کہیں۔ حکومت کی تمام جو چیزیں ہیں، ہمارے جو افسران ہیں وہ یہاں دیکھنے جب جا رہے ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں، یا ہمارے یہ جو افسر جاتے ہیں اس طرح جا رہے ہیں جیسے وہ دورے پر آئے ہوئے ہیں، نہ کہ ان کی وہ تو مانیٹرنگ کرنے جانا ہے، انہوں نے ان SOPs کو فالو کرانا ہے۔ یہ فوٹو سیشن کا کہ ایک بزرگ کو لے کر چلے گئے دکھا دیا دوسرے کو، نہ ہی وہ دائرہ لگا ہوا ہے نہ وہ سیٹڈ بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ بے توقیری سے وہ آ جا رہی ہیں اور سبھی اپنی اس آس میں، کیونکہ غربت ہے، مہنگائی ہے اور انہیں یہ حکومت نے سہولت تھوڑی سی دی ہے، اس سہولت کے حصول کے لیے یہ کرونا بڑھ رہا ہے۔ ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو پیغام جاری کیا ہے، گزشتہ 2 روز قبل فتح پور میں انجمن تاجران کی حلف برداری ہوئی، وہاں پہ انتظامیہ خود بیٹھی تھی، وہاں پہ سیاسی قیادت خود بیٹھی تھی، خود دھجیاں اڑا رہی تھی۔ کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا یا صرف اور صرف غریب ہوٹل والوں کے خلاف جو ہے SOPs ہے کرونا کے حوالے سے؟ نہیں، ہوٹل والے تو عمل کر رہے ہیں، ہوٹل آپ والے اس حوالے سے کیا جواب دیں گے نا؟ میں نے جو سوال آپ سے کیا ہے اس حوالے سے آپ آئیں۔ ہمارے جو دکاندار ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر اپنی اس کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو انجمن تاجران تھی ان تاجران نے بھی اس ماحول میں جب کورونا کا عروج ہے اور ضلع میں بھی اس کی تعداد 8 اور ہوتے ہوئے 13.2 پر چلی گئی ہے، تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ ایسی تقریب نہ کرتے، اور ساتھ ہی ہمارے جو 3 افسران گئے ہیں ضلع کے بڑے افسران ہیں انہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھے، اگر پہنچ گئے تھے سیاسی بھی بیٹھے تھے، فرض کیا پہنچ گئے تھے، اسمبلی بھی موجود تھے، ممبر قومی اسمبلی بھی موجود تھے، وہ اگر حکمران بھی تھے اور ساتھ میں ہماری بیوروکریٹ بھی تھی، اگر وہ پہنچ بھی گئے تھے تو وہ ایک رول ماڈل بن کے دکھاتے اور ان کی آپ لائنوں میں بیٹھے اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے ہیں، کتنی حد تک انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، کتنی حد تک جو ہے کرونا SOPs کے حساب سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہیں کی۔ یہی پیغام پھر جو ہے نا بے سود نظر آتا ہے، جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس کا اثر اسی لیے نہیں ہو رہا کہ جب وہ وہاں نظر آئیں گے کسی تاجروں کی حلف برداری میں یا کہیں دورہ کرتے ہوئے وہ ہجوم میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔
باقی میرا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ یہ احساس سینٹرز ہی ہیں جو اس وقت اجتماع کا باعث ہیں. ادروائز جو بازاروں میں عید کی رش کی خریداری ہے اس پر بھی قابو پانے کے لیے SOPs کا عمل درآمد سختی سے کرایا جائے. نہیں ملک صاحب، بات وہی ہے کہ دکانداروں پہ پابندی ہے، 6 بجے کے بعد آپ دکان بند کر دیں. جو 6 بجے دکان بند نہیں کرتا ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. اور لنگر کھانے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. لنگر کھانے میں تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، حلف برداری ہو رہی ہے. وہاں پہ MPA بیٹھا ہے، MNA بیٹھا ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہے، وہاں پہ تو کوئی قانونی کاروائی نہیں سامنے آ رہی ہے، کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. صرف وہی ہے جو ہمارے ملک میں ایک وتیرہ چلا رہا ہے، جو غریب ہے اس کی زندگی جو ہے تنگ کی جا رہی ہے، اور امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الگ الگ قانون ہے، الگ الگ ان کے لیے ہیں، الگ الگ سسٹم ہے، نہ کوئی سماجی انصاف ہے، یہ سچ ہے. لنگر کھانے کی جہاں تک بات ہے، ہمارے ہاں شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے یا زیادہ مہمان ایک دم آ جاتے ہیں تو ایک دفعہ ایک کھا لیتا ہے، دوسری دفعہ دوسرا کھا لیتا ہے. یہ پہلے سے بھی ایک چھوٹا سا رواج ہے. اگر یہاں بھی ایسا کر لیا جائے اور وہ 3 شفٹ میں کھا لے، 6 شفٹ میں کھا لے، تو اس کی SOPs کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور کورونا وبا کے پھیلاؤ کا روکنے کا بھی ایک سبب ہوگا، اور وہ جو غریب اس سے مستفید ہو رہے ہیں لنگر کھانے سے، وہ بھی مستفید ہوتے رہے. ملک صاحب، یہ میرا بھی ایک میسج ہے ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ہمارے سیاسی ممبر اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، خدا را یہ بھی کچھ سوچیں. صرف اور صرف گاڑیوں میں بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکروں پر اعلان کرانے تک محدود نہ رہیں. اگر یہ خود بھی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونا ضروری ہے، اور خواہ کوئی بڑا ہے خواہ کوئی چھوٹا ہے. خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے جی، تب تو کرونا SOPs پہ جو ہے عمل درآمد کرانے کے لیے یہ ضلع انتظامیہ دعوے کرے، یہ ویڈیو پیغام ڈپٹی صاحب دے، ڈپٹی کمشنر صاحب. ورنہ جب اپنے آپ پہ یہ بیوروکریسی پابندی نہیں لگا سکتی، اپنے آپ پہ یہ SOPs کے مطابق آپ یہ نہیں چل سکتے، تو اس وقت تک غریب لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے سے بھی یہ گریز رہے ہیں. اور دوسری جو سٹوری ہے میرے پاس وہ ہے محکمہ مال کے حوالے سے. بہت ہی ایک عجیب کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چک نمبر 149 CTDA کا وقوع ہے. وہاں پہ ایک کنال اراضی ہے، اس کی رجسٹری ہوئی ہے، اور رجسٹری جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے ایک کنال اراضی زرعی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کنال زرعی ہوتی نہیں، وہ سکنی ہوتی ہے، اس کا ریٹ کمرشل لگتا ہے. اور جو زرعی ہے وہ ایک کنال 1 مرلے سے یا 2 مرلے سے اوپر جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے لیکن انہوں نے ہمیں آج تک دکھایا نہیں ہے. ان کے کہنے پہ ہم یقین کرتے ہیں لیکن ایک کنال زرعی کبھی نہیں ہوئی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ جو پٹواری ہے اس حلقے کا وہ ہے ابراہیم سیاہ. جب ان کے پاس یہ مشتری اللہ بخش فرد لے کر گیا رپورٹ کرانے کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا اور رپورٹ نہیں کی. کچھ قبضے کا معاملات تھا. پٹواری سے پتہ چلا، ابراہیم سے جو متعلقہ حلقے کا پٹواری ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی بات ہوئی کہ تحصیل آفس لیا رجسٹری برانچ اندھے راجے کی اندھیر نگری بن چکی ہے اور کرپشن کی انتہا ہو گئی. وہاں پہ جو وسیقہ نویس بیٹھے ہیں یہ ٹاؤٹ مافیا کا انہوں نے جو ہے روپ دھار دیا، اور وہاں پہ ایک توقیر سو ہے اور دیگر کوئی ہے وسیقہ نویس ہے، ان کی ملی بھگت سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کسی اور پٹواری سے رپورٹ کروا لی اور رپورٹ کروا کے رجسٹری پاس کرا لی. تو آپ اس حوالے سے ملک صاحب کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ جو رجسٹری ہو گئی ہے بات وہی آگے پھر اگر پیسہ لگا دیں تو قانون نہیں ہے، اگر پیسہ دے دیں تو قانون نہیں ہے، پیسے سے آپ جو مرضی چاہے کرا لیں تو پھر قانون کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی. اس میں میرا کیا رجسٹری کی بابت میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہوتی ہے. یہ جو رجسٹریاں ہیں یہ مبینہ پیسوں کی وجہ سے ان میں نہ شیڈول دیکھا جاتا ہے، نہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سکنی ہے، زرعی ہے، پلاٹیج ہے، یہ قانونیوں کے ہے، یا ان میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہے نہیں ہے، اساس بندی ہے نہیں. یہ انہوں نے ایک گھروندہ سا بنایا ہوا ہے، چند آدمیوں پر مشتمل، بار بار وہی لگتے ہیں.
اور یہاں جو ہے نا, جہاں تک آپ نے کہا ہے نا کہ اس نے رپورٹ نہیں کی, اس نے تصدیق نہیں کی, وہ فرد جب اس کے پاس گیا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا یہ سکنی ہے, اس لیے میں اس کو سکنی میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہوں. سکنی پر جو ہے اس کا شیڈول کے ریٹ کی وجہ سے ٹیکسز اتنے لگنے تھے, اس ٹیکس سے بچاؤ کے لیے وہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں, اس نے تصدیق کر دی ہے. لیکن بتدریج اس کے بعد گرداور نے دیکھا ہے, گرداور کے بعد نائب تحصیلدار نے دیکھا ہے, تحصیلدار نے دیکھا ہے, تب جا کے وہ سب رجسٹرار کے پہنچا ہے. سب رجسٹرار اتنا نالائق ثابت ہوا ہے کہ اس نے ان سب کو وائلیٹ کیا, اس نے کسی کی تصدیق کو دیکھا نہیں ہے. ویسے تو اس کے پاس سٹے جائے تو وہ پیچھے بھیج دیتا ہے کیا ہے یہ سٹے اصلی ہے یا نقلی ہے, اور اس عدالت سے پتہ کیا جائے اور ساتھ اس کی تصدیق نامہ لگایا جائے. یہ وہی بات ہوئی کہ کوئی آدمی 30 سال نوکری کر گیا ہے اور سرٹیفکیٹ اس کا جعلی تھا. یہ بھی وہی ہو گیا کہ رجسٹری پاس ہو گئی ہے, بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرق پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹواری کی عظمت کو ہم سلام کریں جس پٹواری کا حلقہ بھی نہیں انہوں نے جرأت مندی سے تصدیق کر دی. اس کے بعد جس رجسٹری کا 1% مل جائے اس کا موقع ملاحظہ کرنے کے لیے سب رجسٹرار کی طرف سے کوئی بات نہیں کی جاتی. جس کی مد میں رجسٹری کرانے کے لیے 1% نہ دیا جائے اس کا تو موقع ملاحظہ کیا جاتا ہے. وہی ہو گئی نا, رجسٹری محرر جو ہیں ان کو ان پہ اعتراضات لگا دیتے ہیں, اور جب لکشمی دی جائے, جب ان کی جیب گرم کر دی جائے تو اس کے لیے اس طریقے سے تو یہ ہے صبح آپ کسی پٹواری سے کیا ضرورت ہے, آپ خود تصدیق کریں, فرد لیں کسی کا, سرکار کی جگہ کا ٹیسٹ کر لیں آپ, اور اس کے بعد چلے جائیں تو رجسٹری ہو جائے گی. ایسا تو یہی ہے کہ کسی نے نہیں دیکھنا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تحصیل آفس میں سب رجسٹرار جو ہیں ہر 3 ماہ تبدیل ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تبدیلی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں سیاسی لوگوں کا ایک آدمی لگا ہوا ہے. یہاں سیاستدانوں نے اپنے آدمی بانٹے ہوئے ہیں, وہ بانٹنے کی وجہ سے کوئی کسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے. وہ سیاسی ابلاز کے پر وہ لگے ہوئے ہیں, اور جب وہ ان کی طرف سے لگے ہوئے ہیں اس کا حال یہ آتا ہے کہ 12/11 عوام پہ جاتی ہے, اور وہ 12/11 عوام کے برعکس تو پھر ہمارے قومی خزانے پہ جا رہی ہے, کیونکہ قومی خزانے کو زد پہنچانے کے لیے ہی وہ اس قسم کے حربے کرتے ہیں, شیڈول کو چینج کرتے ہیں, کہیں کچھ کرتے ہیں, کہیں کچھ کرتے ہیں, تب جا کے وہ آدمی ان کو پیسے دیتا ہے نا, ادروائز وہ کیوں دے گا. تو ملک صاحب اس رجسٹری کو ڈی سی صاحب کو چاہیے وہ کینسل کرے. وہ ایز اے رجسٹرار میری اپیل ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں, اور ریوزٹ کرنے کے بعد اس کو خارج کر دیا جائے تاکہ وہ صحیح ریٹ پر اور صحیح جو اس کا رپورٹ کرنے والا پٹواری ہے وہ اس کو رپورٹ کرے تاکہ وہ درست کا تعین ہو سکے. ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ سب رجسٹرار وہ لگائیں جو میرٹ پہ ہو اور میرٹ پہ کام کر سکے. وہ سب رجسٹرار نہ لگائیں جو 4 بجے سیاسی علیحدہ انتظار میں ہو, بیوروکریسی علیحدہ انتظار میں ہو, ٹاؤٹ مافیا علیحدہ حصہ باجوسا کے لیے انتظار میں ہو. بے ہمارا آج کتنا حصہ بنا ہے. ایسے سب رجسٹرار کی بجائے کسی ایماندار اور فرد شناس سب رجسٹرار کو تحصیل آفس لیا میں تعینات کیا جائے, اور یہاں پہ جو محرر بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی ڈپٹی کمشنر ذرا توجہ فرمائے. یہ اپنی سیٹ کو وراثت سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں, اور سال سے ان کے اگر تبادلے ہوتے ہیں تو 1-2 روز صرف اور صرف کاغذوں میں کیے جاتے ہیں, ورنہ پھر وہ دوبارہ اپنی کرسی پہ آ جاتے ہیں. اور جس طرح پٹواری صاحبان کے منشیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے, اسی طرح تحصیل آفس لیا میں رجسٹری برانچ میں بھی پرائیویٹ لوگ سرکاری کرسیوں پر سجے ہوئے ہیں, اور یہ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں, اور غیر قانونی طور پر سرکار کا ریکارڈ جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. تو ان حوالے سے یہ پروگرام آج کا جھلک میں ہم نے جو جھلک دکھائی ہے, امید ہے کہ حکومت اس پر غور کرے گی, توجہ کرے گی, اور ضرور غور کرے گی. ہمارا مقصد اس کو آپ کو دکھانا یہی ہے کہ یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جھلک اختتام کو پہنچا. تو میں اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد.